ایم تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو ایسے کہانی ہے, اگر ایسی بات تھی تو اس کی ایف آئی آر کوئی درج نہیں کرائی گئی, کسی سے پوچھا نہیں گیا. یہ تو پہلی دفعہ ایف بی آر نے بڑا کام دکھایا, جو مان لیا جس کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کا حصہ ہے, وہ کہتے ہیں 24,000 کنٹینر غائب ہوئے ہیں, اسلحہ بھی تھا اور بھی چیزیں تھیں. ایم تو نہیں مان رہی اس کو نا. دیکھیں جناب, میں نے یہ کہا ایک اخباری رپورٹ کے مطابق, کل ہی کے اخبار میں آیا ہے یہ, کراچی پورٹ سے 24,000 سے زائد کنٹینر غائب ہو گئے ذرائع ایف بی آر. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ماضی کے دور میں ہوئے تھے, اگر ذوالفقار مرزا کے دور میں ہوئے تو وہ حقیقت ہے, لیکن لفظ اس نے استعمال کیا چوری ہوئے. ٹھیک ہے, اب جو چوری ہوئے تو چوری کوئی روڈ سے تو ہوتی نہیں, وہ تو ڈاکہ ہوتا ہے. چوری تو اس کا مطلب اندر ہو گئے, وہاں ذوالفقار مرزا جا نہیں سکتا. کس کے پاس کیا اسلحہ؟ نہیں ہم تو یہ مانتے ہیں نا فیصل عابدی صاحب, ہم تو نا کھل کے نہیں فیصل عابدی صاحب, ہم تو یہ مانتے ہیں, یہ تو ہر پاکستانی کا سوال ہے, یہ تو ایم کیو ایم کا بھی سوال ہے, یہ تو این پی کا بھی سوال ہے. یہ اسلحہ 2007 میں کس کے پاس گیا تو سوال ہے. اور یہ سوال پنڈورا باکس ہے. یہ سوال اس کا جواب آپ کے پاس بھی تو ہوگا عابدی صاحب. ہے جی, اس کا جواب آپ کے پاس بھی تو ہوگا نا, کس کے پاس گیا. صحیح ہے جناب, میں سلمانی ٹوپی لگا کے روڈ پہ تو کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ کون لے کے جا رہا ہے. لیکن وہ تو کہتے ہیں بابا غوری کر رہا تھا نا. آپ شطرنج کے کھلاڑی ہیں. یہ جو آفاق کے بارے میں مرزا صاحب نے بات کی تھی, اس کے بارے میں کہہ دیں کہ جی اصل لیڈر جو ہے نا وہ آفاق احمد ہے, ایم کیو ایم کا, کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں جی, کنٹینری کی بات کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. بڑا خطرناک سوال پوچھ رہے ہیں. نہیں احتشام, ایک احتشام, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کنٹینر جو ہے بابر غوری نے دیے, بابر غوری نے یہ کروایا. اس کا واضح طور پر بابر غوری کی طرف اشارہ ہے, اور ذوالفقار مرزا یہ کہتے ہیں بابر غوری ذمہ دار ہے. نہیں جی, میں یہ نہیں کہوں گا کہ بابر غوری ذمہ دار. مرزا صاحب نے الزام لگایا ہے. جس دن عدالت میں نہیں, جس عدالت میں ثابت کرے نا, عدالت بلائے میرے بھائی. عدالت کیا یہاں پر صرف لمبی لمبی مرسیڈیز کے اندر گھومنے کے لیے رہ گئی ہے؟ عدالت خالی این آر او کے لیے رہ گئی ہے؟ عدالت خالی جو ہے مونی سلائی کے لیے رہ گئی ہے؟ بلائے عدالت, اس پہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرے. یہ عدالت کا کام ہے. عدالت اس لیے ٹیکس سے جو ہے مراد عدالتوں کی طرف جاتی ہے, بھرپور انداز کے اندر ایک بڑی رقم جو ہے خرچ کی جاتی ہے لوگوں کے مسائل اور الزامات کا سامنا کرنے کے لیے. جہاں تک آپ نے بات کی آفاق احمد کی, ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے بیان کو میں نے بڑا غور سے ریسرچ کیا ہے. آفاق احمد صرف اردو سپیکروں کی بات کرتا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ بات صحیح کر رہے ہوں. الطاف حسین صاحب کے اگر نمائندے گلگت بلتستان میں بیٹھے ہیں اور کشمیر کے اندر بیٹھے ہیں, تو فیصل عابدی تو نہیں کہے گا کہ الطاف حسین صاحب خالی اردو سپیکروں کے لیڈر ہیں. فیصل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے تھے میں ہیڈ لائن نہیں دوں گا, ہیڈ لائن تو دے دیا ہیڈ لائن بن جائے گی, ورنہ آپ کی مرضی ہے. احتشام, ابھی آپ نے جو کہا کہ آپ نے جو کہا عابدی صاحب کہ عدالت کرے, کیا حکومت کا کام نہیں آپ کی کہ وہ یہ معلوم کرے کہ 2400 کنٹینر جو ہوئے, اسلحہ گیا, چوری ہوا, 3 سال سے تو آپ کی حکومت ہے. آپ کی حکومت کیوں نہیں بتا رہی ہے, آپ کیوں نہیں پکڑ رہی؟ عرض کر دوں, میں بتاتا ہوں نا آپ کو, یہ جو پورٹ ہے نا, اس کے باہر قانون شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے جتنا مال ہوتا ہے وہ ٹرانزٹ میں اگر کوئی ڈکلیئر کر دے نا, تو میری بھی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو ایگزامن کرنے کی بات کروں. لیکن جب بل آف انٹری سائن کر دی جائے تو پھر حکومت پاکستان کا اختیار شروع ہو جاتا ہے. بل آف انٹری سائن کرنے سے پہلے اگر کنٹینر پانی میں پھینک دو, اٹھا کے لے جاؤ, یا کوئی چیل آ کے اس کو اٹھا کے لے جائے, تو فیصل عابدی ہے, حکومت کا کردار نہیں ہوتا. 2007 کے اندر غائب ہوئے کنٹینرز کے اندر اگر 2008 کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان انکوائری شروع کرے تو اس کے بعد یہ چیز حقیقت آتی ہے. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کو کمپلینر چاہیے. اس دور کے کمپلینر اس دور کے اندر سامنے نہیں آئے. اگر اس دور کے کمپلینر مجاہد صاحب کنٹینر پہ تو یہ نہیں آئیں گے, انڈائریکٹلی انہوں نے کہہ دیا. چلیں دوسرا جو جس پہ بہت بات ہو رہی ہے, اجمل پہاڑی پہ بات ہو رہی ہے کہ جی 111 آدمیوں کو مارا اس نے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی زبردستی بیان دے کے کیا گیا. وہ جو انہوں نے ہٹ لسٹ بنائی تھی, اس میں آپ سب سے پہلے آپ کا نام ہے, اس کے بعد مرزا صاحب کا نام ہے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بالکل جی, میں آپ کو بتاؤں کہ میرا نام ہے, یہ چیز میرے علم میں آج سے کچھ مہینے قبل آ چکی تھی, مجھے بلا کے دکھائی بھی گئی تھی, مجھے باقاعدہ میں اس کا چشمدید گواہ بھی ہوں. بالکل ہٹ لسٹ کے اندر سب سے پہلا نام میرا تھا, مجھے کراچی میں نشانہ بنایا جانا تھا. اور میں یہ بتا دوں کہ اجمل پہاڑی نے جو ہٹ لسٹ بنائی تھی اور جس چیز کی جانب وہ گامزن تھا, اجمل پہاڑی کے ساتھ جتنے لوگ کھڑے ہوں گے نا, میری نظر میں وہ میرے دشمن ہوں گے. اور میں اجمل پہاڑی کو ریکگنائز کرتا ہوں کہ ہی از اے ٹارگٹ کلر, اور اس کے ساتھ عدالت وہ کارروائی کرے, ان کی طرح نہ چھوڑ دے جس طرح کافی پینے چھوڑ دیا تھا. ان کے ساتھ عدالتوں پہ بھی اب یہ سوالیہ نشان سامنے آیا ہے ان ٹارگٹ کلروں کے, کہ اگر آپ کو اب پکڑ کے دیا, اگر آپ نے اب چھوڑا, تو پھر آسمانی سلطانی کوئی مخلوق ہی ان کو سزا دے پائے گی, کیونکہ یہ آخری امید ہے عدالتوں سے.
عوام پاکستان کی, حکومت پاکستان کی. ہم پوری کوششوں سے یہ ٹارگٹ کلیئر آپ کو دیتے ہیں, اور میرا یہ بھی یقین ہے متحدہ قومی موومنٹ ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا ANP ہو, لبرل جماعتوں کا اتحاد جو ہے, اس کی شدید خواہش ہے تینوں جماعتوں کی, یہ ٹارگٹ کلیئر کو پھانسی دے, چاہے وہ لیاری سے پکڑا گیا ہو یا نارتھ کراچی سے پکڑا گیا ہو. لیکن اب تو آپ کے پاس اطلاعات ہیں, آپ بھی کورٹ میں چلے جائیں نا, ایویڈنس آپ کے پاس ہے کہ اجمل پاڑی جو ہے نا ہٹ لسٹ پہ آپ کا نام پہلے سب رکھا ہوا تھا, آپ بھی تو کورٹ میں جا سکتے ہیں. میرا بھائی جیب کے اندر ایک سینیٹر کا کارڈ ڈال کے مجھے مجبور کر دیا, ہاتھ میں قلم دے کے بٹھا دیا, ورنہ خدا کی قسم اس کے لیے تو میں ہی اکیلا کافی تھا. میں تو اس کو جیل میں گھس کے اس کو بتاتا کہ میں کون ہوں جس کا نام تو سب سے پہلے رکھ کے چل رہا ہے, اور میں جاؤں گا, عدالت چھوڑ دے, میں اپنا حساب پورا کروں گا. اچھا, اور کس کس سے حساب پورا کریں گے فیصل عابدی صاحب؟ اس کو تو نہیں چھوڑوں گا نا میں, جو مجھے مارنا چاہے میں اس کو چھوڑ دوں. نہیں, آپ نے درست کہا فیصل عابدی صاحب, لیکن پھر میں یہ کہوں گا یہ جو آپ کے سابق صوبائی وزیر داخلہ اور وفاقی وزیر داخلہ کے درمیان اور خاص طور پہ جو الزامات لگے, اس میں آپ کا کیا تجربہ کہتا ہے, کیا واقعی وفاقی وزیر داخلہ پر جو بہت سنگین الزام ہیں زیادہ تر درست ہیں؟ دیکھیں جی, الزام تو کوئی بھی کسی پہ لگا سکتا ہے. اچھا, وفاقی وزیر داخلہ اپنا کام تو کر رہے ہیں, اور میرے لیے تو وفاقی وزیر داخلہ یا صوبائی وزیر داخلہ یا کوئی وزیر اور مشیر کوئی اہمیت نہیں رکھتا. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میری قیادت کیا کہہ رہی ہے. میں یہ ایمان رکھ کے پیپلز پارٹی میں آیا تھا, 3 چیزیں, وہ پاکستان سے وفادار ہے, وہ مفاہمت کی پالیسی چاہتی ہے, نفرت کو ختم کرنا چاہتی ہے, اور تیسرا ہے میرا ایمان. اگر اس ملک کو کسی بھی خطرے سے کسی نے بچایا تو پیپلز پارٹی بچائے گی. اب اس کی قیادت جو ہے وہ جو کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے. فیصل عابدی کا کوئی صاحب یہ بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ پرنٹ صاحب اتنے ماہر ہو گئے ہیں سیاست کے کہ وہ ایک شکار سے 10 شکار کر رہے ہوتے ہیں ایک تیر سے. ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جس انداز سے بابر اعوان صاحب سے جان چھڑائی گئی, اور مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ بابر اعوان صاحب نے چانڈی صاحب کو کہا تھا 20 دن کے لیے یہاں بیٹھے, اس کے بعد میں آ جاؤں گا یہاں پہ. اب کہنے والے کہتے ہیں بڑے خوبصورت طریقے سے لام نصیب کو ہٹایا. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیگیج بہت زیادہ ہو گیا ہے, ان کو بھی ہٹانے کے لیے سارا گیم پلان کیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات ہے, اب اس کے بعد رحمان ملک صاحب کی باری آئے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں بابر اعوان صاحب وزارت سے بہت بڑا کام کر رہے ہیں, بھٹو صاحب کے قتل کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, اور یہ مقدمہ اگر کامیابی سے وہ سر کر گئے تو ان پہ جو بڑے بڑے الزامات آتے ہیں وہ ایسے دھل جائیں گے جس طرح بارش سے کوئی درخت دھلتا ہے. تو میں اگر ان کی جگہ ہوتا اور میرے پہ یہ سنگین نوعیت کے الزامات ہوتے تو میں ساری وزارتوں کو چھوڑ کر اس مقدمے میں اپنے آپ کو سرخرو کرنے کی کوشش کرتا ہے جو میرے قائد کا مقدمہ ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس مقدمے کے آنے انتظار تک میں یہ چاہوں گا کہ بابر اعوان صاحب اپنی پوری کاوشیں بروئے کار لاتے ہوئے, ہر قسم کے اس طرح کی گفتگو سے پرہیز کرتے ہوئے وہ اپنے مقصد کو ضرور حاصل کریں گے جو مجھ جیسے ہر جیالے کا خواب ہے. ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک خیال یہ پایا جاتا ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب نے جو بات کی, اور واقعی وہ واحد رہنما ہیں جنہوں نے اتنی لاؤڈ, اتنی جرت اور اتنی بہادری سے چیلنج کیا, پیپلز پارٹی کا کوئی رہنما اس طرح بات آج تک نہیں کر پایا, اور ابھی تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں. ایون انہوں نے اپنی ایک لحاظ سے پالیٹکس کو بھی قربان کر دیا. اس کے باوجود ذوالفقار مرزا کے ساتھ پیپلز پارٹی میں کوئی نہیں کھڑا ہے. ایک حسین کھڑے ہوئے ہیں ذوالفقار مرزا کی شکل میں, اور فیصل عابدی جیسے بھی مجھے علم ہے کہ بڑے جو ہے غلام حسین اور ہوتے ہوئے بھی اس حسین کا ساتھ نہیں دے رہے. اچھا, اس میں مجاہد صاحب ایک اور یہ جو بات ارے آپ میرا سوال پہ سوال مت ڈالے نا. اچھا جی عابدی صاحب, جی میں آپ سے گزارش کروں کہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ حرمت آل رسول کے در کی خاک پہ قربان. میں اس ملک کے بسنے والے ہر شخص کو حسینی سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صورتحال اس ملک کے ساتھ درپیش ہے, جس کے اندر یہ تمام ٹیررسٹ ہم پہ کارروائیاں کر رہے ہیں, حق ہمیشہ ظالم کے آگے کھڑا ہوتا ہے, چاہے وہ ذوالفقار مرزا کی شکل میں ہو, الطاف حسین صاحب کی شکل میں ہو, زرداری صاحب کی شکل میں ہو. ہم حق پہ کھڑے, ہم لڑ رہے ہیں اور ہم نشانہ بن رہے ہیں دہشت گردوں کا. کاش آپ عوام کو وہ چہرہ دکھا پائیں جو مسجدوں کچھ مساجد کے اندر. الطاف حسین بھی حق پر ہے اور ذوالفقار مرزا بھی حق پر ہے. یہ تو خطرات کچھ بھی نہیں ہیں, دونوں حق پر ہے. الطاف حسین بھی اور فیس کر گئے اور اپنی عوام کو سیو کر گئے اور اس ملک کو سیو کر گئے, تو تاریخ شاید ہمارے کارناموں کو سنہری حروف سے لکھے گی, اور اسی کو حسینیت کہتے ہیں. یعنی الطاف حسین بھی حق پر ہے, الطاف حسین بھی حق پر ہے اور ذوالفقار مرزا بھی حق پر ہے, تو غلط کون ہے؟ اگر الطاف حسین بھی حق پر ہے اور ذوالفقار مرزا بھی حق پر ہے, اس کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں. اور میں نے کل یہ تاریخی جملہ ادا کیا ذاتی حیثیت میں, جس دن ذوالفقار مرزا پہ. اچھا چلیں, یہ ذاتی حیثیت والی بات عابدی صاحب بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں ایک چیز بتائیں, عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو آپ کو سیاسی طور پہ نقصان ہوا, اور سب سے زیادہ کہتے ہیں ایم کیو ایم کو نقصان ہوا, جو ایم کیو ایم
میں اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر رہی تھی، پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی، لوگ یہاں پہ اس کا ریئیکشن بڑا سخت ہے. لوگ وہ کہتے ہیں جو آدمی قرآن شریف اٹھاتا ہے وہ غلط نہیں کہتا، وہ تو کہتے ہیں کہ ایک بڑا ڈنٹ پڑا ہے، یہاں آپ نہیں آئیں گے. جہاں تک تعلق ہے وہاں پہ اب سندھ کا بھی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایم کیو ایم کا آپ کے خیال میں ان کے بیان سے، قرآن اٹھا کے مسلسل باتیں کرنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی ریپوٹیشن، ایم کیو ایم کی کارکردگی، ایم کیو ایم کی اوور آل پرفارمنس پہ فرق پڑے گا؟ میں اپنے تمام باشعور بھائیوں سے، صحافی بھائیوں سے میرا یہ سوال ہے، قرآن اٹھایا ہے، دکھایا تو کچھ نہیں نا. قرآن اٹھا کے یہ بتایا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، ٹھیک. قرآن اٹھا کے یہ نہیں دکھایا کہ دیکھ لو یہ سب کچھ ہے، ٹھیک. اور یہ موقع آنے والا ہے عدالت میں، تو اس پہ گفتگو سے پرہیز کر لیں تھوڑے عرصے کے لیے، نفرتیں کم ہو جائیں گی. اور اگر جو قرار واقعی سامنے آئے گا، اس کو ایم کیو ایم ہو یا ہم ہو یا آپ ہو، سب کہیں گے کہ بیچ چوراہے پہ لٹکا کے گولی مارو. جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ پھر آئیں گے دوبارہ سے، آپ گلے لگائیں گے ان کو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی صورت میں بھی پیپلز پارٹی سے علیحدہ نہیں ہوں گے، اگلے الیکشن میں پھر ان کو ٹکٹ دیا جائے گا، بڑے دھوم دھام سے ہار پہنا کے پیپلز پارٹی میں ان کو واپس لایا جائے گا. آج بھی لوگ بڑے دعوے سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں جی، اس دل کے اندر دو تصویریں ہیں، ٹھیک ہے، ایک بے نظیر صاحبہ کی، ایک زرداری صاحب کی ہے، اور جو بالکل اس کے نیچے تصویر ہے نا وہ ذوالفقار مرزا کی ہے. تو الگ ہوا کب ہے؟ ہمارے تو دل میں ایک، لیکن اپنے آپ کو پروف کر دیں. ویسے مجھے بریک کی طرف جانا پڑا ہے، لیکن چلتے چلتے ایک ضرور سوال پوچھ لوں، کیونکہ ہمارے محترم فیصل عابدی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کے پاس؟ جی آ گئی. فیصل عابدی صاحب، ابھی میں ویسے تو مجھے بریک پہ جانا ہے، لیکن آپ نے ایک بڑی تاریخی بات کہی. آپ نے یہ کہا کہ ذوالفقار مرزا بھی حق پر ہے اور الطاف حسین بھی حق پر ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں حق پر ہوں؟ کیونکہ ایک پر شدید کیا کیا الزامات لگائے گئے، دوسرے ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ دونوں کو حق پر سمجھتے ہیں؟ دونوں حق پر ہیں جی. وہ اپنے ذات کے اندر حق میں، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں خود دعوے کیے، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں خود دعوے کیے، دونوں حق پہ ہیں. لیکن اب حق اور باطل کیا ہوتا ہے یہ تو عدالت بتائے گی. کیوں عدالت؟ کیوں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ویسے قربانیاں دی ہیں. 12 مئی کو میں خود قربانی دے کے آیا ہوں. میرے خون شامل ہے، میرے کارکنوں کا خون شامل ہے، میرے پارٹی کے عہدیداروں کا خون شامل ہے. اور عدالت کے اندر آپ لوگ کو بھی یہ تاریخی نظریہ دیکھنے کو ملے گا کہ عدالتیں کتنی آزاد ہیں. تو پھر اس کا انتظار کر لیں. لیکن یہ جو آپ بتا رہے ہیں، یہ کمپرومائز حکومت بچانے کے لیے عابدی صاحب، یہ تو کچھ سمجھ نہیں آتی بات. میں آپ سے ایک بات پوچھوں، آپ کی پالیسی ہوتی ہے کچھ چیزوں کو آپ اپنے پروگرام میں نہیں آنے دیتے کیونکہ آپ کے پروگرام کی ریپوٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے. اسی طرح کیا حکومت کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہوگی کہ اتنے لاکھوں ووٹ لینے والی جماعت کو کیا میں کھل کے دہشت گرد کہہ دوں؟ میں اس کو یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ دہشت گرد ہے؟ میں یہ کہتا ہوں پولیٹیکل پارٹی ہے، گلگت بلتستان میں الیکٹ ہو گئی ہے. ہاں اگر کوئی ایسے دہشت گرد موجود ہے جو کہ ہوں گے، میں اس سے انکار تو نہیں کر رہا، تو ان کو عدالت میں آنے دیجئے، ان کو سامنا کرنے دیجئے. اور اگر ایک چیز کلیئر ہو گئی، کیونکہ ابھی تک جتنے دہشت گرد ذوالفقار مرزا نے بھیجے تھے عدالتوں میں وہ تو رہا ہو گئے. اب نہ لیکن آپ کی ذمہ داری بھی تو ہے نا حکومت کی. وہ جے آئی ٹی رپورٹ کہاں گئی جو آپ 3 مہینے پہلے 2.5 مہینے پہلے طے ہو گیا تھا کہ 1800 ہارڈن کرمنل جو ہیں تینوں پارٹیوں نے اتفاق کیا تھا کہ ان پہ کیسز چلنے چاہیے. اب پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ نہیں چلنے چاہیے. دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ ہیں جی آئی ٹی جو پہلے ہوا کرتی تھی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، اس کے اندر ایف آئی اے حد سے حد ہوا کرتی تھی. لیکن اس مرتبہ تھوڑا چینج ہے. اس مرتبہ آئی بی بھی ہے، ایم آئی بھی ہے، آئی ایس آئی بھی ہے، رینجرز بھی ہے، سی پی ایل سی بھی ہے، پولیس بھی ہے. پاکستان کے اتنے بڑے حساس اداروں کی موجودگی، اور اس کے اندر خاص طور پہ آئی ایس آئی، جس پہ میرا ایمان ہے کہ جب تک یہ ادارہ موجود ہے پاکستان کی طرف کوئی آگ نہیں اٹھا سکتا. اگر وہ کسی کو لکھ دے، اور اس کے ساتھ ایم آئی بھی لکھ دے، آئی بی بھی لکھ دے، سی پی ایل سی بھی لکھ دے، اور پولیس بھی لکھ دے، اور رینجر بھی لکھ دے، تو فیصل رضا عابدی یا تو پاکستان کے وجود کا انکاری ہے اور سب سے بڑا غدار ہے ملک کا، یا پھر ان تمام حساس اداروں کی رپورٹوں پر آنکھ بند کر کے میں مانوں گا یہ دہشت گرد ہیں اور یہ قاتل ہیں، یہ ٹارگٹ کلر ہیں. فیصلہ پھر عدالت کرے گی. اگر چھوڑ دیا تو سوالیہ نشان عدالتوں پہ، اور لٹکا دیا تو پھر یہ قابل تعریف ہیں. اس کی حمایت ایم کیو ایم بھی کرے گی، پیپلز پارٹی بھی کرے گی، تمام سیاسی جماعتیں کریں گی. لیکن فیصل رضا عابدی صاحب، آپ نے ایک تو خیر جس جرت سے اور جس آپ بہت ہی ٹو دی پوائنٹ اس اب تک بات کہتے چلے آئے ہیں، اور زیادہ آپ ذمہ داری چھوڑ رہے ہیں عدالت پر. اور جب عدالت فیصلہ کرتی ہے تو پھر آپ کی حکومت جو ہے کہتی ہے جی عدالت کیوں مداخلت کر رہی ہے، عدالت یہ کیا کر رہی ہے، خود کو نوٹس دے رہی ہے. آپ بھی تو عدالت کو نہیں کرنے دیتے. آپ بھی تو سب سے زیادہ عدالتوں کو تو یہی تو شکایت ہے کہ آپ ان کو مداخلت کرتے ہیں، کام کرنے نہیں دیتے. وہ ایک افسر کو ہٹاتے ہیں، آپ پھر دوبارہ اس کو لگا دیتے ہیں. بار بار اس ایف آئی اے کے افسر کو، محتسب کو. آپ کی حکومت پہ تو اس وقت سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ آپ عدالتوں کو کام نہیں کرنے دے رہے، اعلیٰ عدالتوں کو کام نہیں کرنے دے رہے. عابدی صاحب، کیا عدالتوں کا یہ کام ہے، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ افسروں کی ٹرانسفر پوسٹنگ کریں؟ اگر کرپٹ لوگ لگیں گے تو ہٹایا جائے گا.
اس کا فیصلہ آپ کروں گا یا میں کریں گے؟ عدالت نے کسی کو سزا دی ہو اور اس کو لگایا ہو تو آپ صحیح ہیں، اور عدالت اگر کسی کو ملزم قرار دیتے ہوئے مجرم کی نظر سے دیکھے تو پھر میں صحیح ہوں۔ یعنی آپ جب عدالت کے پاس کیس جائے گا، دیکھیں نا اب رضا صاحب آپ یہ دیکھیں کہ جب اب آپ دیکھ لیں کہ جو 54 وہ جو گریڈ 22 کے آفیسر تھے ان کا معاملہ حکومت کو ریورس کرنا پڑا تھا، تو وہ لوگ گئے تھے نا عدالت میں، تو عدالت نے فیصلہ کرنا تھا۔ حکومت کہتی کہ نہیں جی یہ تو ہمارا کام ہے ٹرانسفر کرنا، پوسٹنگ کرنا، پروموشن دینا، تو عدالت بیچ میں تو آئے گی نا، جب کوئی آدمی ایک آدمی چلا جائے گا۔ ان میں سے لوگ گئے تھے نا، عدالت کا دروازہ کھٹکایا انہوں نے، ان کو ریلیف ملا تھا، حکومت کہتی ہے کیوں گئے وہاں پہ؟ آپ میرے دونوں بزرگوں کا حافظہ بڑا مضبوط ہوگا۔ اچھا میں دونوں سوالوں کے جواب دے رہا ہوں ترتیب سے۔ ماضی میں اسی ٹرانسفر پوسٹنگ پہ تو عدالتوں کو آگ لگی تھی، بھول گئے آپ لوگ؟ صحیح، حملہ ہوا تھا، ٹرانسفر پوسٹنگ ہی تو مسئلہ تھا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو پیچھے کر کے عدالتوں کو پیغام دیا تھا کہ ہم آپ سے ٹکراؤ نہیں چاہتے، آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، آپ صحیح ہیں ہم غلط ہیں، ہم پیچھے ہو گئے، دنیا نے ہم پہ تھو تھو کی، او ڈر گئے جی، او بڑھ گئے جی، او تو ڈر بھی گئے اور بڑھ بھی گئے صرف اس ملک کے لیے۔ میرے بھائی 3.5 سال سے میری قیادت کو گالیاں دے رہے لوگ یہاں بیٹھ کے، لوگ تیش میں آ کے منہ پر اینکروں کو الو کا پٹھا کہہ گئے، کسی اینکر میں جرت نہیں ہے پوچھ تو لیتے کہ کیوں الو کا پٹھا کہا ہے، میری قیادت کو گالیاں دیتے رہے، میں خاموشی سے سنتا رہا، کیا میں بے غیرت تھا؟ نہیں، میں اپنی قائد کے حکم پہ چل رہا تھا، پاکستان بچانا ہے، پاکستان کے لیے کسی قسم کا فساد نہیں، جھگڑا نہیں، میں نے اس کو مانا، میں نے ترتیب سے جوابات دیے۔ اور دوسری چیز، عدالتوں پہ مجھے اب بھی یقین نہیں ہے کہ لٹکائیں گے۔ فیصل عابدی کا فارمولہ لے لو اور ملک میں لگا دو، تمام ٹارگٹ کلر کو C-130 میں ڈالو، سمندر میں پھینک دو، جس کو مچھلی کھا جائے گنہگار سمجھنا، جو تیر کے آ جائے وہ بے گناہ۔ تو پھر آپ تیار ہیں؟ ہم دے دیں زرداری صاحب کو، یہ پولیٹیکل فیصلہ تو وہ کریں گے نا، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، ان کو کروا دیں ان سے یہ فیصلہ۔ زرداری صاحب اگر نواب شاہ میں بیٹھے ہوتے تو میں یہی دیتا اور یہی منواتا۔ زرداری صاحب اپنے عہد کے تحت ایوان صدر میں بیٹھے ہیں، ملک کے صدر بن کے، جو کہ قانون کے سب سے بڑے محافظ ہیں، جو کہ افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں، جو کہ مملکت کے سب سے قابل احترام شخصیت ہے، جس پہ سب سے زیادہ کیچڑ اچالتے ہیں۔ چیف جسٹس یہ تو مسئلے آ گئی نا، اڑے مسئلے تو کہ ویسے تو ملک ٹوٹ رہا ہے، خدا نہ خواستہ کراچی علیحدہ ہو رہا ہے، سب کو پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اس وقت۔ کراچی کو علیحدہ کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، آج سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے، چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ جی پھر فوج آ جائے گی وہاں پہ، خدا کا واسطہ قانون اور آئین پہ عمل کریں میرے بھائی۔ اور ڈی جی رینجرز انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، وہ کہتے ہیں کہ وزیرستان سے زیادہ کراچی کا مسئلہ پیچیدہ ہے، تو یہ تو انیشیٹو آپ کو لینا پڑے گا نا، فیڈرل گورنمنٹ کو، بڑی پارٹی آپ ہیں۔ میرے پیارے احتشام بھائی، یہ بریلوی صاحب جو ہے نا، میں جب چڈی پہن کے گھومتا تھا نا، اس وقت سے ماشاءاللہ ان کی تعریف اور ان کی حیثیت سے آگاہ ہوں۔ یہ تو بچپن سے جب میں نے ہوش سنبھالا تو اس وقت سے سن رہا ہوں کراچی ٹوٹ رہا ہے۔ کراچی 2.5 کروڑ پاکستانیوں کا مسکن ہے، چند ہزار کو نکال دو تو 2.5 کروڑ ماؤں نے وہ سپوت پیدا کیے ہیں جو اس ملک کی سرحدوں کے 1-1 انچ کا تحفظ کریں گے، بے شک کوئی ٹریننگ ہو یا نہ ہو۔ ہم اپنے سینے کھڑے کر سکتے ہیں نا، 65 کی جنگ میں جب ٹینکوں کے آگے لیٹ سکتے ہیں، تو جس دن ہمیں اجازت ہوئی دہشت گردوں کو ہم خود ہی نکال لیں گے، لیکن آخری بار عدلیہ پہ ایک بار اپنی نظر ضرور رکھیں گے کہ شاید ہم غلط تھے، عدلیہ صحیح تھی، اور یہ آخری بار اب ہے جو ٹارگٹ کلر گئے۔ دیکھنا یہ ہے کہ لالو کھیت کے چوک میں یا پھانسی گھاٹ میں کتنی جلدی کتنے ٹارگٹ کلر لٹکتے، اس کا مجھے انتظار ہے۔ اور لیاری کے چوک پر بھی، اور لیاری کے چوک پر بھی فیصل عابدی صاحب روزانہ لٹک رہے میرے بھائی، آپس میں لڑ کے مر گئے۔ وہ تو کون لڑوا رہا ہے؟ اگر جیل کے اندر بیٹھا ہے چیف جسٹس اس کو بلا لے۔ کون لڑوا رہا ہے انہیں؟ ذکری اگر گھوم رہا ہے تو چیف جسٹس کو بلا لے۔ لیکن عابدی صاحب آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، چیف جسٹس تو ایک ڈائریکٹو دے دے گا کہ جی ٹھیک ہے، یا وہ یہ کہہ دیں گے کہ جی ٹھیک ہے یہ جو لوگ ہیں انوالو میں ان کو پکڑا جائے، سزا دی جائے۔ امپلیمنٹیشن تو آپ نے کرنی ہے نا، وہ وائلنس کو تو وہ نہیں رکوا سکتے، وہ تو آپ کی ایجنسیاں رکوائیں گی نا، آپ کی ایڈمنسٹریشن صوبائی رکوائے گی نا۔ قابل احترام چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب صرف اتنا کہہ دیں کہ ہاں ان کو پھانسی دے دو اور عدالت فیصلے کرے فوراً، مثل محرم علی کے ایک کیس آپ کو میں تاریخی بتاؤں، بہت اسپیڈ سے چلا تھا اور اس کو لٹکا بھی دیا۔ اسی طرح لٹکا دیں، نہ امپلیمنٹ کریں تو پھر ہم گنہگار ہیں، ہم ہیں گنہگار، ایک بار کریں تو صحیح۔ بڑی امید ہے مجھے، ویسے دیکھ رہا ہوں عابدی صاحب آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور آ کے جناب فیصلہ کر دے، جو آپ کو کرنا آپ نہ کریں، کولیشن بچا لیں، گورنمنٹ بچا لیں، مجھے تو یہی محسوس ہو رہا ہے آپ کی باتوں سے۔ دیکھیں میرے بھائی، گورنمنٹ نہیں بچا رہے، گورنمنٹ نہیں بچا رہے، اس کو لکھ لیں، ملک بچا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹارگٹ کلروں پہ تو اتنی گفتگو کر رہے ہیں، پاڑا چنار میں تو انسانوں کے الٹے لٹکا کے نا ٹوکوں سے مار مار کے جو نا سر الگ کیے ہیں، وہاں آپ کی فوج نہیں جا سکتی،
لیکن اگر آپ نے صرف ذکر کراچی کا ہی کرنا ہے اور اس کو ہی ملک توڑنے سے تجویز دینی ہے تو میں آپ کو بتا دوں پاڑا چنار میں آپ کی فوج نہیں جا سکتی, کوئی عوام نہیں جا سکتی, کوئی انسان نہیں جا سکتا, نہ آپ جا سکتے. تو وہ آپ کا ملک عملاً ٹوٹ چکا ہے. اس پہ گفتگو کر کے ادھر بھی رخ کریں, وزیرستان پہ کریں, فاٹا پہ کریں, سوات کا بتائیں. میں ان قوتوں کی نشاندہی کر رہا ہوں جو آتے کے ساتھ ہی نوجوان لڑکیوں کو کنیزیں بناتے ہیں. فیصل صاحب, میں ان لوگوں کی ذکر کر رہا ہوں. فیصل صاحب مجھے گفتگو جسٹ کنکلوڈ کرنا ہے. ایک آپ سے میں سوال پوچھ لوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں 2 ہفتے میں جو الزامات مرزا صاحب یا دیگر کھل کر آئے ہیں یا عدالتوں میں آ رہے ہیں, اس کے باوجود پہلے تو یہ کہ MQM کو اس وقت تک حکومت جوائن ہی نہیں کرنی چاہیے جب تک وہ اس الزام سے بری نہیں ہو. آپ کے خیال میں اس کے باوجود پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو پروونشل گورنمنٹ میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں لیا جانا چاہیے MQM کو, اتنے تمام الزامات کے باوجود کہ ٹارگٹ کلر ہیں, دہشت گرد ہیں, ملک توڑنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جناب, الزامات کے باوجود آپ کے اپنے سوال کے اندر آپ کا اپنا جواب ہے. فیصل عابدی کے تمام ٹی وی پروگرام اٹھا لیں, ایک ہی لفظ کہتا رہا, الزام کی نوعیت پہ کسی کو مجرم ڈکلیئر نہ کرو جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو جائے. یہ میں سیکھ کے آیا ہوں اخلاقاً. اب MQM ایک تاریخی حقیقت ہے, اس سے کوئی انکاری نہ کرے. میں کراچی کا رہنے والا ہوں, کراچی میں اس کی ایک بڑی تعداد وابستہ ہے اس جماعت سے. کچھ ہوں گے بدماش, ہیں بدماش, ہمارے پاس بھی ہیں, دوسروں کے پاس بھی ہیں, مدارس کے اندر بھی ہیں, کچھ مدارس کے اندر اور کچھ بازاروں میں بھی ہیں بدماش. ان بدماشوں کو سب مل کر ذہن بنا کر ایک بار پھانسی دلوائیں, میرا یہ خیال ہے, یہ خیال ہے میرا. اچھا فیصل صاحب, ایک چیز بتائیں, اگر بڑے آدمی کا کال ہے کہ سیاستدان جو ہے نا وہ اگلا الیکشن دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسٹیٹسمین جو ہے نا وہ اگلی جنریشن کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو اسٹیٹسمین کوئی نہیں ہے, سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اپنا الیکشن دیکھنا ہے, اور وہ بھی کہتے ہیں وقت کسی طریقے سے مارچ 2012 تک لے جایا جائے تاکہ الیکشن ہم جیت لیں, چاہے پروسیس میں کچھ بھی ہو جائے. فیصل عابدی کا بھی یہ کال ہے, جس شخص کو اکیلے بٹھا دیتے ہیں نا لا کے, جس کی مارکیٹ میں 2000 ووٹ بھی نہیں ہے, آپ تن من دھن کا زور لگا لیں, ٹی وی پہ بلوا کے اس کو لیڈر نہیں بنا سکتے. آپ کسی مولوی کو بھی لائیں گے نا خدمت کرنے کے لیے تو وہ بھی سیاستدان ہی کہلائے گا. آپ کسی ٹیچر کو بھی لائیں گے نا یہاں پر خدمات انجام دینے کے لیے آئین کے تحت, وہ بھی سیاستدان ہی کہلائے گا. ہر سیاستدان برا بھی نہیں ہوتا. کچھ سیاستدان اس ملک کے لیے اپنے آپ کو داؤ پہ لگاتے ہیں, کچھ سیاستدان اپنے اہل و عیال کو قربان کرتے ہیں, کچھ سیاستدان 9 سال تک جیل کی چکیاں بھی پیستے ہیں. تو میرے بھائی, جب تک یہ ملک ہے, یہ سیاست ہے, یہ چیز سیکھ لو, باقی سمجھ میں آ جائے گا. ایک آخری سوال, آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی پارٹی نے ذوالفقار مرزا جیسے جرأت آدمی کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا, ایون پیر مظہر اللہ جن کے سامنے؟ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ میں قرآن آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں, آپ بتائیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط. آپ نے کہا وہ صحیح کہہ رہے ہیں, تو اب میرا آپ سے سوال ہے, ذرا آپ تو بتائیں کہ وہ صحیح کیوں کہہ رہے ہیں. وہ تو رحمان ملک کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں یہی کہ جھوٹا ہے, دشمن ہے, ٹارگٹ کلر ہے. جفی ڈال لیں دوبارہ سے. میں نے نہیں کہا کہ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ جفی ڈال کے کب اناؤنس کر رہے ہیں واپسی ان کی. نہیں سر, میں نے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ آپ بتائیں کہ وہ صحیح کیوں کہہ رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا نا. میرے خیال میں اس پر کیوں نہ اگلے پروگرام میں گفتگو کر لی جائے فیصل عابدی صاحب, کیونکہ اوکے سر. میں محترم سینیٹر فیصل عابدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور آپ نے دیکھا جو میں نے ابتدا میں کہا تھا, آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان سے, آپ ان پہ کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن سچ فیصل عابدی بولتے ہیں. شاید پیپلز پارٹی میں کم ہی لوگ بولتے ہوں گے. مجاہد ولی احتشام ملک کو اجازت دیے, آپ کے سامنے اگر دوبارہ حاضر ہوئے کوشش کریں گے سینیٹر فیصل عابدی ہمارے ساتھ.